اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو میں ہر سال یاد دلاتا ہوں وہ اور خاص طور سے ایک جیسے رحمت کے لیے پچھلی بار میں نے کہا تھا کہ مغفرت کے لیے بھی کہ ایک واقعہ اس کی پشت پر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کچھ منافقوں نے، تہمت لگائی اور اسے پھیلایا۔ اس کے اندر کسی وجہ سے کچھ ایمان لانے والے بھی تھے، منافق نہیں تھے، کہیں اس پروپیگنڈے کا شکار کچھ ہو گئے ایک دو، اور ان میں سے ایک وہ تھے جن کا خرچ سارا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے تھے۔ حضرت عائشہ ان کی صاحبزادی تھی، غریب آدمی تھے اور خرچ سارا حضرت ابوبکر اٹھاتے تھے ان کا، اور وہ بھی کہیں افواہ پھیلانے میں اس میں شریک ہو گئے۔ منافق تو نہیں تھے، شیطان نے بہکایا یا کم تحقیق کی وجہ سے بات کو منع کیا قرآن نے، جب تک تحقیق نہیں کر لے تو اس وقت تک اس طرح کی باتیں نہیں کریں، بلکہ اس معاملے میں تو یہ کہا تحقیق کی بعض معاملات وہ ہوتے ہیں جہاں تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دو کہ یہ بات کی تو جھوٹی، ہم نہیں مان سکتے ان کے بارے میں۔ تو بہرحال وہ شریک اس کے اندر ہو گئے، حضرت ابوبکر خاموش رہے، ان کا خرچ، ان کا جو مدد کرتے تھے وہ جاری رکھی۔ دکھ بے پناہ ہوگا کہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا، کسی کے ساتھ کبھی ایک دھڑی بھر ذرا سا بھی اگر کچھ بھلا کیا تو اس کے بعد یہ رکھتے ہیں توقع کہ ہمیشہ کا غلام رہے گا، اور کبھی ذرا سی بھی کوئی بات ہو گئی تو ان کا کہ دیکھا احسان فراموش، وہ احسان کرتے، اب جتاتے کس بات کا ہے؟ اس لیے تھا آپ کو، وہ تو اس کی خرابی ہے، اس کی احسان فراموش، لیکن آپ نے اس لیے کیا تھا کہ اس کے آپ کو بدلے ملیں، تو وہ تو پھر اللہ کے یہاں اجر ہی نہیں ہے کچھ۔ تو حضرت ابوبکر نے جاری رکھا ان کے ساتھ میں حسن سلوک۔ پھر کافی عرصے ایک آزمائش رہی، مدینے کے اندر اتھل پتھل رہی، اور اس کے بعد اللہ کی آیات نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، حضرت عائشہ کی پاکی اور برات کا اعلان ہوا، اور اس اعلان کے بعد جب اللہ کی طرف سے سند آ گئی، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے کہا کہ اب میں اس شخص کی مدد نہیں کروں گا۔ اسے شان نزول بتایا جاتا ہے اس آیت کی کہ پھر آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اور جس میں یہ درمیان میں الفاظ ہیں کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری مغفرت فرما دے؟ تم یہ پسند نہیں کرتے؟ حضرت ابوبکر کی روتے روتے ہچکی بن گئے، کہا کہ اللہ مجھے یہی زیادہ پسند ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں، اور اس کے بعد پھر اس کا خرچ جو دیتے تھے وہ دگنا کر دیا، پہلے سے دگنا کر دیا۔ ہمارے دلوں کے اندر، آپ کے دلوں کے اندر کسی کی طرف سے کچھ پھانس ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے، اکثر ٹھیک ہوتی ہے، کبھی کبھی غلط فہمی بھی ہوتی ہے، زیادہ تر تو اسی ٹھیک ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہے تو دل میں بیٹھ گئی، اندر پھانس بیٹھ گئی۔ یک طرفہ کسی کو معاف کرنا بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ زبان ہلانی اور خالی اسے، زبان خالی ہلانا نہیں بلکہ اپنے اندر سے کہ میں نے اسے معاف کر دیا فلاں، ایک طرف سے ون سائیڈڈ۔ اب میں نے کیا ہے بہت مرتبہ، لوگوں سے لسٹ بنوائی ہے کہ ذرا سا نام لکھیے اپنے پاس کن کن کے خلاف دل میں کچھ ہے، اور اس کے بعد ایک ایک کو کا نام لے کے ذرا سا معاف کرنا شروع کیجئے۔ لوگ کہتے ہیں صاحب 3 نام ایسے انہیں تو نہیں کروں گا معاف، 2 ایسے انہیں تو کبھی نہیں کروں گا، اس میں 2 نام ایسے لکھے ہوئے۔ آپ کے سوچنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ یہ محبوب نہیں رکھتے، آپ کو پسند نہیں کہ اللہ آپ کو معاف کر دے؟ ارے اس کے بدلے کچھ مل رہا ہے آپ کو، بہت بڑی چیز مل رہی ہے، کچھ نہیں، بہت بڑی مل رہی ہے۔ صرف اتنا تھا کہ یہ اس نے بہت زیادتی کی، بہت، یہ کون کہہ رہا ہے آپ سے کہ آپ اس سے بہت ہی دانت کاٹے کی دوستی پیدا کر لیں؟ اگر کوئی خطرے کی بات ہے تو بچ کر رہیے، معاملات کے اندر اگر دھوکے ہوئے ہیں تو آئندہ آپ اس کا خیال رکھیں کہ دھوکے نہ ہو۔ اپنی طرف سے کوئی آپ بہت دوستی کی پینگیں نہیں بڑھائیں، ملے تو سلام دعا اچھی ہے، لیکن دل میں سے نکالنے کو دعا، اور اس بات پر اللہ کی طرف سے مغفرت۔
تم اوروں کو معاف نہیں کر سکتے تو پھر اور اللہ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ کر دے تمہیں معاف، اور تمہیں نہیں کرنا ہے دوسروں کو معاف۔ اسے دیکھیے زیادہ سے زیادہ رمضان شریف میں کتنا آپ اپنے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت اکٹھی کر سکتے ہیں۔